نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی جو غم و عالم کا دن یا غم و عالم کا مہینہ کہلاتا ہے. لیکن برا ہو ان باطنی صوفیوں کا، برا ہو ان عجمیوں کا، ان یہودیوں اور مجوسیوں کا، ان تھڑدلوں کا، جنہوں نے 5ویں 6ٹھی ہجری میں 5ویں 6ٹھی صدی ہجری کے اندر تصوف اور باطنیت کا جب عالم اسلام کے اوپر غلبہ تھا تو میلاد النبی کی تو لوگوں کی آنکھوں پر عید میلاد النبی کی پٹی باندھی کہ نبی زندہ ہیں. یہ عقیدہ پیدا کیا تھا 5ویں صدی دور عثمانی کے اندر عبداللہ ابن سبا یہودی خبیث نے، اور اس نے دنیا کے سامنے کہا تھا کہ اے مسلمانوں، اپنے جو نو مسلم اس کے ہاتھوں پہ مسلمان ہوئے تھے، کہا تم عجیب بیوقوف آدمی ہو، عیسائیوں کے نبی کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ زندہ ہیں اور وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آئیں گے، قیامت جب آئے گی. ہمارے نبی کہیں زیادہ ان سے معتبر، کہیں زیادہ افضل و اعلیٰ، کہیں زیادہ اکبر، کہیں زیادہ اعلیٰ ہیں. اللہ کے بعد ہمارے نبی کا درجہ آتا ہے اور مقام ہے، تم ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ مر گئے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے نبی مرے نہیں ہیں بلکہ دوبارہ زندہ ہوں گے، دوبارہ پھر آئیں گے. جس طرح عیسیٰ آئیں گے اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، زندہ ہیں. یہ پہلا عقیدہ تھا جو اس خبیث یہودی نے مسلمانوں کے ذہن و دماغ کے اندر پیدا کیا، اور جس کی نمک آج تک امت مسلمہ کے اندر موجود ہے. اور بہت سارے ایسے جاہل اور بہت سارے پڑھے لکھے خواص بھی، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے پیر کا لیبل لگائے ہوئے لوگ، بڑے بڑے علماء بھی اسی عقیدے کو لے کر کے آج کفر اور شرک کے تانے بانے کس رہے ہیں، اور اہل بیت کے اوپر تبرک کستے ہیں کہ اللہ کے نبی زندہ ہے. اور اب تو حال یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہی زندہ نہیں بلکہ اپنے بزرگ بھی ان کی قبروں میں زندہ ہیں. اس جماعت کا بھی بزرگ زندہ ہے، اس جماعت کا بھی بزرگ زندہ ہے، اس پارٹی کا بھی بزرگ اپنی قبروں میں باتیں کر رہا ہے. یعنی اللہ کے نبی ابھی تک زندہ تھے، اب نبی نہیں بلکہ للو پتی جمن شبرا کے سارے قبر کے اندر زندہ ہے. یعنی کہ پوری دنیا ایک نیچے بسی ہوئی ہے. یہی حیات النبی کی وہ پٹی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، مرے نہیں ہیں. اس لیے تم غم کیوں مناتے ہو؟ خوشی مناؤ. 12 ربیع الاول کو صحابہ کرام نے اپنے نبی کو دفنایا، اپنے نبی کو دفنایا. جن کی وفات ہوئی 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن پہنایا گیا، آپ کو خار کے لیے قبر کھودی گئی اور آپ کو اس قبر کے اندر دفن کیا گیا، آپ کے اوپر مٹیاں ڈالی گئی. صحابہ کرام نے جنازے کی نماز پڑھی، اور یہ ظالم، یہ گمراہ، یہ یہودیوں کے ہاتھوں کا کھلونا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی مرے ہی نہیں ہیں. ارے صحابہ کرام سے تم زیادہ جانتے ہو، صحابہ کرام سے تم زیادہ محبت کرنے والے ہو، صحابہ کرام سے زیادہ عقیدت مند ہو. ارے توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے. یہ کفر ہے. جو نبی کو اس وقت زندہ تصور کرتا ہے وہ ملحد ہو سکتا ہے، مرتد ہو سکتا ہے، وہ مرتد اور ملحد ہو سکتا ہے، وہ یہودی اور نصرانی ہو سکتا ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے نبی کو تم نے اس طرح سے کہہ کر کے عقیدہ بدعقیدگی مسلمانوں کے اندر پھیلا دیا. تم نے یہ نہ سمجھا کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کو برباد کر دیا جائے. وہ نبی بھی طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، وہ عقیدہ جو قرآن نبی نے دیا تھا، وہ طریقہ جو قرآن دے رہا ہے، انکم میتون و انہم میتون، تم بھی مرنے والے ہو، یہ بھی مرنے والے ہیں. چنانچہ اس عقیدے کو، اس قرآن کو جھوٹا قرار دیا گیا، اس کا انکار ثابت کرایا گیا ان بھولے بھالے مسلمانوں سے کہ نہیں تم یہ عقیدہ رکھو. آج قبر رسول کے اوپر جا کر کے بیٹا طلب کرتے ہیں، بیٹی طلب کرتے ہیں، وہاں جا کر کے اپنے بیٹیوں کی شادیاں کعبہ کی قسم ہے، منبر رسول سے یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے بر صغیر کے ایسے بھی جاہل مسلمان ہیں کہ وہاں اپنے بیٹیوں کی شادیوں کی کارڈ بھی نبی کائنات کے مدار کے اوپر پھینک کر کے آتے ہیں کہ آپ دعوت میں آنا، میری بیٹی کی شادی ہے. اعوذ باللہ، استغفر اللہ. یہ کیا عقیدہ ہے؟ یہ کس نے؟ یہ ان باطنی صوفیوں کا عقیدہ ہے، جاہلوں کا، جنہوں نے مسلمانوں کے درمیان پھیلایا. یہی حیات النبی کا عقیدہ پیدا کیا گیا، اور آنکھ پر میلاد النبی کی پٹی باندھی گئی، جھٹکا دیا گیا. نبی زندہ ہیں تو پیدا ہوئے. میلاد النبی کی پٹی باندھی گئی، عشق و محبت کے نعرے لگائے گئے، اور جناب علی جشن، جلوس، اس مہینے میں جشن مسلمانوں کو منانے اور خوشیاں منانے پر مسلمانوں کو لگا دیا گیا. جس مہینے میں وفات رسول ہے اسی مہینے میں جشن عید میلاد النبی کا خوبصورت کا لیبل لگا کر خوبصورت کا ٹائٹل دیا گیا، اور اس طرح سے ان جاہل مسلمانوں کو ان کے پیچھے لگا دیا گیا. مجھے ذرا بتاؤ
کسی بھی غیر مسلم، کسی بھی غیر قوم کے کا آدمی گرے سے گرا کیوں نہ ہو، کافر سے کافر بدترین مجرم کیوں نہ ہو، گری سے قوم کیوں نہ ہو، مجھے ذرا بتاؤ کہ آج تک کیا کسی بھی قوم نے اپنے مرے ہوئے لیڈر کا جشن منایا ہے، اس کی وفات پر خوشیاں منائی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لیکن یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود آج اسلام کا کلمہ پڑھنے والے میلاد کے عنوان سے حب رسول کا لیبل لگا کر، طریقے مصطفیٰ کی ڈانس کر کے اور ناچ اور گانے بھنگڑے کر کے جشن اور خوشیاں منا رہے ہیں، گھروں بازاروں چوکوں چوراہوں گلیوں دکانوں کوچوں کو سجا رہے ہیں کمکموں سے، اور آمد رسول ہے بہار، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا رسول اللہ، جھنڈے پھہرا رہا ہے یہ جاہل، ہزاروں لاکھوں کی بھیڑ میں لوگوں کو الو بنا رہا ہے اور ہری پیلی جھنڈیاں لہرا کر نبی کا استقبال کر رہا ہے۔ استغفر اللہ، یہ دین اسلام کا اتنا بڑا تنزل اور اتنا